أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. کشتی کا قصہ تو یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھی. بس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو اعتبار بنا دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین کر لے لیتا تھا. اور لڑکے کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مومن تھے. بس ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر کے ذریعے متاثر کرے گا. بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ پر پاکیز جینے اور اچھے سلوک میں بہتر بچہ دے. اور بہرحال دیوار بس وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کے باپ نیک آدمی تھے. بس تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی پختگی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے. یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے. میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. جب تیسری مرتبہ پوچھنے کی بات پیش آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ تینوں باتیں پیش آئی تھی اگر اس کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام بیان نہ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام غلط فہمی کے اندر رہتے اور غلط فہمی شبہ ہو اس کو دور کرنا ضروری. آدمی کو جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ سے بچنا چاہیے جہاں شبہ ہو, جہاں اندیشہ ہو کہ گناہ کی جگہ پر آدمی گیا اب وہ نیک ہے. لوگ خواہ مخواہ اس کے بارے میں غلط سوچیں گے تو ایسی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. ابھی شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر تھے اور رات کو ام المومنین حضرت صفیہ آپ کو ملنے کے لیے آئی. اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تو آپ کو ملنے آئی. جب آپ روانہ کرنے کے لیے دروازے تک آئے تو آپ نے دو نوجوانوں کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں کو بلایا ادھر آؤ سنو میں اللہ کا نبی محمد ہوں اور یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے. وہ دونوں نوجوان تعجب میں پڑ گئے کہ حضور آپ یہ کیا کہہ رہے, کیا آپ ہمارے بارے میں کوئی غلط رائے رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, لیکن ہر ایک کے اندر شیطان خون کی طرح رگوں کے اندر دوڑتا ہے. مطلب یہ کہ کسی طرح کی غلط فہمی میں اور غلط خیال میں کوئی مبتلا نہ ہو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ تینوں واقعات کی وضاحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں.
اب سفینت، اب سب سے پہلے کشتی کی بات کہ کشتی کو کیوں اعتبار کر دیا؟ تو فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اے موسیٰ علیہ السلام سن لو کہ وہ کشتی چند غریبوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کیا کرتے، کہ چند غریبوں کی یہ کشتی تھی، 10 بھائی تھے، اس میں سے 5 تو کام کرتے تھے، باقی 5 لاچار تھے، تو ان کا بھی خرچ اس میں سے نکلا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ چند یعنی مسکینوں کی کشتی تھی، جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے ایک مسئلہ نکالا کہ مالک نے کشتی کی اور کہاں ان کو غریب مسکین، اس پر سے یہ مسئلہ نکالا اور احادیث سے ہے اس کے بارے میں کہ جو آمدنی کا ذریعہ ہو اس میں زکوٰۃ نہیں آتی۔ جیسے آدمی کی ملکیت میں ٹرک کا وہ مالک ہے، ٹرک کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ تو آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی رکشہ چلاتا، رکشہ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کی دکان ہے، دکان کی جو یعنی عمارت ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں، ہاں دکان میں جو سامان رکھا ہوا تجارت کا، کیونکہ وہ تو بیچنے کے لیے تو اس کی تو قیمت لگائی جائے گی اور اس پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن دکان کا جو یعنی عمارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو جو بھی آمدنی کا ذریعہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو اس طرح یہاں بھی ایک کشتی تھی، وہ تو آمدنی کا ذریعہ تھی، باقی جو مالی اعتبار سے وہ بھائی تھے وہ غریب تھے۔ یہی فرمایا اما السفینۃ، بہرحال کشتی فکانت لمساکین، وہ چند غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں مزدوری کیا کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، میں نے سوچا کہ اس کو اقدار کر دوں، بکانا وراءہم ملک یاخذ، کہ آگے ایک بادشاہ تھا، ایک یعنی ایسا ظالم حکمراں مسلط تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کے اوپر قبضہ کر لیتا، اس لیے میں نے اس کو اقدار بنا دیا اللہ کی مرضی سے تاکہ وہ بادشاہ اس کو نہ لے۔ تو ظاہر میں تو ہمیں یہ لگا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری شریعت بتانے والے، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چند تقریری کام لیے، تو بہت سی ایسی باتیں جو ظاہر میں معلوم نہیں ہوتی وہ بھی اللہ نے ان کو بتائی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابدار اس لیے کر دیا تاکہ وہ بادشاہ چھین نہ لے اور ان کا یعنی روزگار کا کام چلتا رہے، اس لیے میں نے ابدار کر دی۔ یہاں کئی باتیں سمجھنے کی، ایک تو یہ کہ آدمی حلال روزی حاصل کرے، حلال کمائی کے لیے آدمی کوشش کرے، اس کے اندر بھی ثواب ملتا ہے، بڑا ثواب۔ دوسرا یہ کہ آدمی اپنی کمائی کے ذریعے دوسروں کی مدد کرے، جیسے یہاں یہ بھائی ان کے دوسرے بھائی تھے وہ لاچار، تو یہ ان کی مدد کیا کرتے، تو اس کے اندر بھی بڑا ثواب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو پہلے میں شاید یہاں بیان کر چکا تھا۔ لکھا ہے کہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ اپنے زمانے کے، لاکھوں لوگ ان کے مرید، ان کے ایک مرید تھے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بعد میں جا کر بڑے اللہ والے بنے۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی امام ابراہیم ادھم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میں تجارتی سفر کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس زمانے میں جو تجارتی ٹرپ ہوتی ہے، آج کی کئی دن کی بھی ہوتی ہے، اس زمانے میں تو مہینوں کی ٹرپ ہوتی تھی۔ تو امام ابراہیم ادھم نے ان کے لیے دعا کی اور شفیق بلخی چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد ابراہیم ادھم نے دیکھا نماز میں کہ شفیق بلخی کو موجود، بلایا نماز کے بعد کہ شفیق ادھر آؤ، تم تو تجارت کے لیے گئے اور یہاں کیسے؟
کہاں حضرت ایک عجیب واقعہ پیش آیا. میں ہمارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا ایک درخت کے نیچے. میں سویا ہوا تھا. یہ اللہ والوں کے ساتھ رہے ہوئے. جب اللہ والوں کے ساتھ رہتے تو ان کے خیالات بھی اچھے ہوتے. کہاں میں سویا ہوا تھا اور میں نے درخت کے اوپر ایک پرندہ دیکھا. اپائی جسا ایک پاؤں بھی اس کا نہیں تھا اور نابینا معلوم ہوتا تھا. میں سوچنے پڑ گیا کہ یہ پرندہ کیسے کھاتا ہو, یہ پرندے کو اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیتے ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ اسی دوران ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور وہاں دانا رکھا. وہ اپائی پرندے نے دانا کھا لیا, وہ پرندہ اڑ گیا. پھر آیا, پھر دانا رکھا اور وہ اپائی پرندے نے کھا لیا. شفیع بھی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ اس اپاہج پرندے کو یہاں جنگل کے اندر روزی دیتا ہے, کیا وہ مجھے روزی نہیں دے گا؟ اس لیے میں واپس چلا آیا. ابراہیم مدنی نے کہا, شفیع تم نے اس اپاہج پرندے جیسا بننا پسند کیا. تم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ میں اس پرندے جیسا بنوں جو خود بھی کماتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے. تو یہاں آیت کے اندر کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ وہ کشتی چند غریبوں کی اور وہ آمدنی کا ذریعہ تھی. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ وہ ظالم حکمران اس کو چھین نہ لے اور ان سے یعنی روزگار چلتا رہے. کوئی آدمی یہ روزگار ہو اس کو روزگار پر لگانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کاغل خبروں کہ غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا سکے. حضرت عمر جب ایسے آدمی کو دیکھتے تھے اپنی خلافت میں تو فوراً اس کے لیے روزگار کا انتظام کرتے اور کہتے تھے کہ کاغل خبروں کفر کہ غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا سکے. دوسرے لوگ لالچ لیں گے مشنری وغیرہ تو ہم شکایت کو کرتے ہیں کہ یہ عیسائی لوگ اور فلاں تبلیغ کرتے ہیں اور فلاں علاقے میں مسلمانوں کو اس طرح یعنی بہکاتے ہیں. ایسی شکایتیں تو ہم کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو کام کرتے ہیں حالانکہ آخرت کے اعتبار سے ان کا کام کچھ نہیں, دنیا کے لحاظ سے وہ اچھا کام پہران کر رہے. وہ ہاسپٹل قائم کرتے ہیں, وہ لوگوں کو روزگار پر لگاتے ہیں, اسکول قائم کرتے ہیں. کیا ہم ایسا کام کرتے؟ اگر ہم نہیں کرتے تو وہ غریب آدمی ظاہر ہے کہ ان کی طرف مائل ہوگا اور یہ بات اس کو کفر تک لے جائے گی. حضرت عمر نے فرمایا کاغل فقرو ان یکون کفرا, غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا سکتی. تو یہاں وضاحت بھی کہ یعملون فی البحر اور وہ بادشاہ کشتی کو لے لیتا تھا صحیح ثانی کشتی کو, اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ کشتی ان کے پاس رہے اور ان کا روزگار کا کام چلتا رہے. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ اس کی بھی وضاحت کی حضرت خضر علیہ السلام. یہ پہلے واقعے کے اندر ایک اور بات مفسرین لکھتے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ نظام کو دیکھے. جب کشتی کے اندر وہ سوراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, مرنا ہے کیا؟ یہ تو ہرے کا آہلا سب کو مارنا ہوگی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتے. موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا نہیں وہ فرعون ہر لڑکے کو مار رہا. جب چھوٹی پیدا ہوتا تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, اور عورتوں کو باندھی بنا لیتا تھا, لڑکوں کو مار ڈالتا تھا. لیکن اس کے بیچ میں ہم کو تمہیں زندہ رکھنا تھا اور رکھا, وہ بات کیا تم بھول گئے؟ خیر ہر ایک واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. خضر علیہ السلام نے کہا
کہ اچھا وہ لڑکا جس کو میں نے مار ڈالا اس کا بھی واقعہ سن لو. اب ابواہ مومنین، اس کے ماں باپ بہت نیک مومن ہیں. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، اندیشہ یہ تھا کہ یہ لڑکا اس کے اندر اتنی سرکشی تھی کہ وہ آگے جا کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں اور سرکشی میں متاثر کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ توبیہ اس بچے کے دل کے اوپر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی کہ پیدائشی طور پر اس کے مہر لگی ہوئی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا. اور آگے کیا کہا؟ فاردنا، کیوں مار ڈالا؟ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ، ہم نے اس امید سے مار ڈالا کہ اللہ اس کے بدلے میں اور زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اچھا سلوک کرنے والا بچہ اس کے ماں باپ کو دیں گے. بدل کوئی بھی چیز شریعت نے بتائی ہے وہ اس کا بدل بتایا. یہ بتایا کہ بھائی روزہ رکھ، بھائی آدمی بہت بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، فرض ہے کیا کرے بعد میں قضا کر لینا. اچھا وہ کبھی اچھا ہی نہیں ہوا، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے رکھ ہی نہیں سکے گا تو کہاں اس کا فدیہ دے دو. شریعت نے بدل بتایا. وضو کرو، نماز کے وقت پاکیزگی حاصل کرو. آج آدمی جنگل میں پانی نہیں کیا کرے، شریعت نے فوراً بدل بتایا کہ ایسا کرو تیمم کر لو. تو کئی چیز ہے شریعت نے اس کا آپشن رکھا، اور علماء کا کام نہیں فلاں چیز حرام لوگوں کو بتا دی صحیح ہے تو ذمہ داری ہے بتانے، اس کا بدل کیا وہ بھی بتاؤ کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تو کریں، وہ اس کا بدل ہے وہ بھی بتاؤ. تو شریعت کے اندر ہر چیز کا بدل رہے. بچوں کو بھی ہم لوگ تربیت میں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں بچوں کو ایسا کہتے، لیکن کیا کر سکتے ہیں وہ بھی بچوں کو بتا. ہمارے یہاں تربیت بچوں کے ہوتے نیگیٹو، یہ نہیں یہ صحیح نہیں، یہ برابر نہیں، یہ نیگیٹو. لیکن کیا کر سکتے، یہ کرو، یہ اچھا ہے بیٹا، اس طرح کرنا چاہیے، یہ آداب بجا لاؤ، ایسا کرو. پازیٹو تربیت ہونی چاہیے. ایسا سائیکولوجی کے ماہر بھی لکھتے ہیں اور شریعت کا مزاج بھی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تربیت میں جو بھی بچے رہے، حضرت انس بن مالک 10 سال رہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی بھی مجھے سختی سے نہیں لایا. مارنے کی بات یا اور بات تو درج نہ، سختی سے ڈانٹا بھی نہیں. اور اتنی ساری باتیں ان کو سکھائی حضرت انس کو کہ بعد میں اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، حدیث کو بیان کرنے والے اور اتنے بڑے مربی بن تو بدل بتانا چاہیے. تو یہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے امید رکھی اور ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام سے بتا دیا ہوگا کہ اللہ ان کو اور بچہ دے گا جو بہتر ہوگا، پاکیزہ اخلاق والا ہوگا. یہ دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، کہ وہ دیوار کا معاملہ کہ دیوار گاؤں میں دیکھی، گاؤں والوں نے تو کھانا بھی نہیں دیا، جھڑک دیا، لیکن دیوار دیکھی تو اس کو ٹھیک کر دیا، ریپیئرنگ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے کم سے کم ایسا کرو کہ کام کیا تو مزدوری تو لے لو، تو ان روپیوں سے آگے جا کے کچھ کھا لیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا یعنی سبب بتایا کہ کیوں وہ دیوار میں نے ریپیئرنگ کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کے مرحوم والد نے چھپایا تھا، اور بچے ابھی چھوٹے تھے وہ حفاظت نہ کر پاتے اور دوسرے لوگ لے لیتے. یہ خزانہ جب یہ باری ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینا چاہتا تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے باپ تھے نیک. اب جب نیک تھی تو جو نیک ہیں ان کی اولاد کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. کوئی
آدمی نیک ہو، یہاں اس پر علماء نے بہت سارے مسائل لکھی کہ بھئی کوئی آدمی نیک ہے، ان کے متعلقین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر، کہ کوئی بڑا عالم ہے ان کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کوئی بڑا پیر ہے ان کے متعلقین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ تو خاندان میں کوئی ایک نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل میں اس کے اثرات دوسروں سے اوپر بھی ڈالتے۔ تو یہاں ان کے باپ خضر علیہ السلام نے شروع میں نے کیا کہ ان کے باپ نیک تھے تو اولاد کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا اور وہ دیوار کا ریپیئرنگ کر دیا میں نے بغیر اجرت۔ ماں باپ کے حقوق ان کا بھی شریعت میں ذکر ہے، اولاد کے حقوق ان کا بھی شریعت میں ذکر ہے۔ اولاد کے حقوق یہ ہے کہ ان کی تم صحیح تربیت کرو، اچھی باتیں ان کو سکھاؤ، دین کی باتیں بتاؤ، وہ حلال روزگار حاصل کرے اس کا بھی طریقہ سکھاؤ، وہ بھی بتاؤ، وہ بھی ضروری ساری باتیں سکھانا بتانا، صحیح طریقے سے کس طرح رہن سے ہے یہ سکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث شریف ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں پوچھو کہ بھئی اولاد کو صحیح باتیں سکھانا یہ شریعت میں ذمہ داری ڈالی ہے ماں باپ۔ ہاں مدرسے والے، مسجد والے، تبلیغ والے وغیرہ کر لیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے کہ وہ اچھا کام کر کے ہماری اولاد کو سکھاتے، ورنہ پہلی ذمہ داری تو ہماری خود کی، اور ہم کو تو وقت نہیں ملتا۔ صبح 8 بجے نکلتے ہیں اٹھ کر یا 10 بجے جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، رات کو گھر آتے تو ہماری، اور پھر رات کو بھی دیر تک گھومتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رات کو جلدی گھر پر چلے جاؤ، لا شمورۃ بعد العشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد بیٹھ کر گپ شپ کرنا مکروہ ہے، لا شمورۃ بعد العشاء۔ گھر پر پہنچ جاؤ، بچوں کا حساب کتاب لو، ان کو کچھ دو اچھی باتیں سکھاؤ، ان کی دو اچھی باتیں سنو کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول میں کیا سیکھتے ہیں، مدرسے میں کیا سیکھتے ہیں، یہ حساب لو ان کا، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ تو یہاں ان کے باپ نیک تھے تو خضر علیہ السلام نے اچھا سلوک کیا۔ ماں باپ نیک ہو تو اولاد پر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں مکتل کے اندر ماہر میں ایک مزار ہے، علامہ مخدوم علی ماہر، بہت بڑے بزرگ اللہ والے، ہندوستان کے اندر عربی میں اگر سب سے مؤثر تفسیر لکھی ہے تو انہوں نے مخدوم علی ماہری، اور یہ احمد شاہ بادشاہ جو احمد آباد کی جنہوں نے بنیاد ڈالی ان کے بہنوئی ہوتے مخدوم علی ماہر۔ مخدوم علی ماہر کیونکہ ماں باپ نے صحیح طریقے سے تربیت کی تو ماں باپ کے حقوق کی بہت رعایت کرتے۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ ماں نے پانی مانگا رات کو عشاء کے بعد، کوئی 500-600 سال پہلے کی بات۔ ماں نے کہا کہ بیٹا علی پانی دو۔ علی پانی لینے کے لیے گئے۔ آج کے جیسی فیسلٹی تو اس زمانے میں ہوا نہیں کرتی۔ علی پانی لینے گیا، اس دوران ماں سو گئی۔ بچہ پانی لے کر آیا، دیکھا ماں تو سو گئی، اب کیا کروں؟ سوچنے لگا، چھوٹا بچہ 7 سال، اگر اٹھاؤں تو ماں کی نیند خراب ہوگی، اور اگر چلا جاؤں تو ماں کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اب کیا کروں؟ بچہ پانی لے کے کھڑا رہا۔ تہجد کا وقت ہوا تو ان کی ماں اٹھی اور دیکھا علی کیوں کھڑے ہو؟ تو کہاں آپ نے پانی مانگا تھا، پانی لے کر کے آیا ہوں۔ اس وقت ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کہ بیٹا علی آج تو تم حارم ہو، ایک وقت اللہ تعالیٰ ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ تم کو مخدوم بنائے۔ مخدوم یعنی جس کی دوسرے لوگ خدمت کریں۔ تو بعد میں زمانے کے بعد خود ان کا لقب
مخدوم علی ہو گئے، علامہ مخدوم علی ماہر۔ اور یعنی آج بھی ان کا مقام یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں دوسرے لوگ بھی ان کے مزار پر آتے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن موجود ہے۔ ہر سال ان کے عرس کے دن جو ماہر پولیس اسٹیشن ہے وہاں ان کی نمائش ہوتی۔ یہی نہیں، ابھی پچھلی حکومت نے بمبے کے اندر ایک برج بنایا، جے ہاسپٹل سے لے کر CST جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں تک، جو ہندوستان کا سب سے بڑا فلائی اوور، اور اس برج کا نام وہاں کی پچھلی حکومت نے رکھا مخدوم علی فلائی اوور۔ آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں واقعہ یہ بتایا کہ ماں باپ فرما بردار تھے، باپ نیک تھے، تو خضر علیہ السلام نے بچے کے ساتھ بھی سلوک کر دی۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی ماں ایمان نہیں لائی، ان کی ماں جب آئی تو انہوں نے اپنی بہن عائشہ کے ذریعے حضور سے پوچھا تو حضور ہماری ماں آئی ہے، کافر ہے، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری ماں ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح ابو قحافہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو حضرت ابو بکر کے باپ ابو قحافہ بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے۔ جب مکہ فتح ہوا اور پہنچے تو حضرت ابو بکر ان کو ملنے گئے اپنے والد، اور والد صاحب کو لے کر حضور کے پاس آئے، بوڑھے بالکل یعنی جیسے تیسے چلتے چلتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے یہ کیا کی؟ یہ تو بڑے آدمی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے، ہم کو کہتے تو ہم کہاں آتے۔ تو یہ ماں باپ کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اکبر اللہ آبادی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بچوں میں بو کیسے آئے ماں باپ کے اعتبار کی، بچوں میں بو کیسے آئے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو جتنے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کہ صحیح تعلیم اور تربیت کا آج ہم نے انتظام نہیں کیا، اور پھر ہم سوچتے رہتے کہ آج کل بچے ایسے ہو گئے تو کیوں ایسے ہو گئے؟ وہ کہاں ہے کہ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگ ہو، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگ ہو، کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں، لیکن بولتے کیوں ہیں اس کا یعنی صحیح وجہ، اس کا ریزن ہم نے معلوم نہیں کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے تیسرے واقعے کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ دیوار تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، جو یتیم بچے تھے اور ان کے باپ وکانا ابوہما صالحا، بڑے نیک آدمی تھے ان کے باپ۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ بڑے ہوں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہاں بھی علماء ایک اور بات لکھتے ہیں، آداب گفتگو۔ پہلے واقعے میں خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اما السفینۃ، کہ میں نے کشتی کو جو نقصان پہنچایا، فاردت ان اعیبھا، میں نے کشتی کو یادگار کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے یہ کہا۔ دوسرے واقعے میں کیا کہا؟ فاردنا ان یبدلہما ربہما، کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ کہ میں نے یہ چاہا کہ اللہ بہتر اولاد دی۔ اور یہاں تیسرے واقعے میں کیا کہا؟ آراد ربک ان یبلغا اشدہما، تمہارے رب نے کہا کہ یہ دیوار درست کی جائے۔ جہاں کام نیگیٹو ہمارے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے تو تینوں کام صحیح، بچے کو قتل کرنے کا اور وہ کشتی کو ہتھیار بنانے کا، تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کیا۔ اور جہاں دیوار درست کرنے کی بات آئی تو کہا فاراد ربک، تمہارے رب نے کہا کہ یہ دیوار کا ریپیئرنگ کر دو۔ تو آدمی یعنی آداب گفتگو کہ بولے تو کیسے بولے، بولنے کا طریقہ۔ اکرام مسلم تو بہت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اکرام مسلم ہے کیا، وہ تو ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں۔ یہ ہے کہ میں اکرام جان جیسے خضر علیہ السلام نے تیسرا کام جو اچھا تھا تو ظاہر کے اعتبار تو کہا اللہ نے چاہا تو میں نے ریپیئرنگ کر دیا۔ تو یہ
آداب گفتگو کے بارے میں بھی مفسرین جہاں بہت کچھ لکھتے ہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تمہارے رب نے کہا کہ وہ دونوں اپنی مخرجی کو پہنچے. وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکالے. رحمتاً من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا. اس سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام پیغمبر کے وحی کے ذریعے انہوں نے کام کیا. ذالک تعبیر معلوم تفصیل علیہ خبر، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن کے اوپر تم صبر نہ کر سکے. جہاں یہ واقعہ پورا ہوتا ہے اس کے بعد وہ واقعہ حضرت ذوالقرنین کا شروع ہوتا ہے. یہاں ایک اور بات لکھی ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے یعنی اب جدا کر دینا، اور وہ جدا ہو گئے. حالانکہ وہ تو اچھا سیکھنے کے لیے گئے. یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کسی ماحول کے اندر اپنے ایمان کی یا اپنے اعمال کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، شبے پیش آتے ہیں، عبادت میں پابندی نہیں ہو سکتی، تو آدمی کو چاہیے کہ اس فیلڈ کو بدل دے، دوسرے فیلڈ میں چلا جائے جہاں وہ پابندی سے ان کاموں کو کر سکتا ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کی صحیح تربیت فرما. یا اللہ صحیح تربیت کا طریقہ ہم کو سکھا. یا اللہ گفتگو بات چیت کے آداب کیسے ہیں یا اللہ تو ہی سکھانے والا ہے. یا اللہ تو ہم تمام کی صحیح تربیت فرما، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما. یا اللہ سازگار ماحول بنا، یا اللہ سازگار ماحول بنا، طاقت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.